السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قریب 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج تک جس نے لوگوں کو چکا کے رکھ دیا، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ اچھا، یہ 147 میٹر کی بلندی پر بنا یہ عجوبہ تقریباً 4000 سالوں تک انسانوں کی تعمیر کی گئی سب سے بلند ترین عمارت تھی۔ اب اتنے بھاری بھرکم پتھر اسے بنانے کے لیے استعمال ہوئے کہ اس پورے پیرامڈ کا وزن لگ بھگ 60 لاکھ ٹن جو ہے تو بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ہماری آج کی جو سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہے برج خلیفہ، تو برج خلیفہ کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ اس کا وزن 60 لاکھ ٹن اور برج خلیفہ کا 5 لاکھ ٹن، کتنا ہیل آف ڈفرنس ہے ان میں۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کوئی مشینری بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے پاس ویلز، پہیے بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ایسا مونومنٹ بنایا جو آج دن تک کھڑا ہے۔ اب سوچیں کہ طوفان، بارش اور تپتی گرمی میں اتنی پرانی بلڈنگ 4500 سال تک کھڑی رہی۔ دنیا میں کوئی بھی اتنی پرانی چیز نہیں ہے جس نے آج تک 4500 سال تک سروائیو کیا ہو۔ آخر کیسے ممکن ہے یہ سب؟ اچھا، آئیے میں آپ کو اس کے پیچھے کے کچھ چھپے راز بتاتا ہوں۔ تاریخ میں ہم جتنا بھی پیچھے جاتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کب ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ پیرامڈ آف گیزا کو لگ بھگ 2560 بیفور کرائسٹ میں بنایا گیا تھا، فرعون کوفو کے اہرام میں۔ اچھا، قدیم مصر میں جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے انہیں فرعون کہہ کر پکارتے تھے۔ دیکھیں، ہم ایز اے مسلم ہم نے بھی جو ہے تو قرآن پاک میں ایک باقاعدہ قصہ ہے فرعون کے حوالے سے۔ اس میں ایک ڈومیننٹ چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ قصہ جس فرعون کا ہے، وہ فرعون بیسیکلی واحد وہ شخص تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ مصر میں تو اور بھی بہت سارے فرعون آئے لیکن کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ شخص واحد تھا۔ اچھا، یہ جو فرعون کوفو ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ نالج تو نہیں ہے، لیکن مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ ان کا دور جو تھا کافی لمبا رہا، کافی طویل رہا۔ تاریخ دانوں کے اندازے کے مطابق 23 سال، کچھ کے مطابق 34 سال اور کچھ کے مطابق 60 سال سے بھی زیادہ رہا، اور یہ پیرامڈ جو ہے یہ دریائے نیل کے کنارے پہ واقع ہے۔ اچھا، اب اس کو بنانے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ ظاہر ہے وہی تھی کہ جو باقی تاریخی مونومنٹس کو بنانے کے پیچھے تھی، یہ بیسیکلی مقبرے کے طور پہ تعمیر کیے گئے تھے۔ فرعونز کو ان پیرامڈ کے اندر دفنایا گیا تھا۔ دراصل زمانہ قدیم میں ایجپٹینز مرنے کے بعد زندگی پہ یقین رکھتے تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ مرنے کے بعد ہماری روح انڈر ورلڈ میں چلی جاتی ہے، جہاں اپنے خدا کے سامنے پیش ہوتی ہے ججمنٹ کے لیے۔ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آفٹر لائف میں زندہ رہتے ہیں۔ تو آفٹر لائف کی پریپریشن کے لیے ہی بیسیکلی ایجپٹینز کے جو راجہ تھے وہ اپنے لیے یہ مقبرے بنواتے تھے۔ ان میں کثیر تعداد میں کھانا، کپڑے، زیورات اور خزانے اپنے ساتھ وہ رکھواتے تھے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ استعمال کر سکیں۔ اب ان کے مرنے کے بعد ان کی باڈیز کو ممیفائی کر دیا جاتا تھا، پھر لکڑی یا پتھر کے کافنز میں دفنا دیا جاتا تھا انہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ پیرامڈس کو اتنی چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس کی ناظرین میں آپ کو 2 وجوہات بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس جیسے ہی کچھ پرانے پیرامڈس پر ہمیں کچھ اسکرپٹس لکھے ہوئے ملے ہیں، اسی طرح ان کوفنز اور پیرامڈس پر لکھائی ملی ہے کہ جہاں لکھا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کا کیا کرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی جو پیرامڈس ہم نے ایجپٹ اور سوڈان میں ملے وہ سب مقبروں کی طرح ہی استعمال کیے جاتے تھے، کیونکہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے اندر ایسے کوئی ہمیں سبسٹانشل ایویڈنسز تو نہیں ملے، بلکہ لوگ جو ہے تو اپنی طرف سے کچھ الٹرنیٹیو تھیوریز دے دیتے تھے۔ اس پیرامڈ کے اندر جب آرکیولوجسٹ گئے تو انہوں نے بیسیکلی 3 ریلکس انہیں ملے اور ایک خالی کوفن۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ خالی کوفن جو ہے تو وہ کوفو کا ہے، اور جو خزانہ اور جولری اس کے آس پاس ہونی چاہیے تھی وہ آرکیولوجسٹ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کوئی اسے لوٹ کر لے گیا۔ اور جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ بڑی ہی عجیب متبادل تھیوریز لے کر آتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ
بڑی مشہور تھیوری ہے جو سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ گریٹ پیرامڈ بجلی کا پاور پلانٹ تھا جو بجلی پیدا کر سکتا ہے. اب خیر میرے نزدیک تو یہ کوئی اتنی کریڈیبل بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بجلی کا کوئی اس کے علاوہ تو کوئی اور نشان نہیں ملتا. خیر کانسپریسی تھیوریز جو ہوتی ہیں یہ بنانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ پولیٹیشنز کی ریلیجس اپیزمنٹ بھی ہوتی ہے. خیر بہرحال ہم آج کے دور کے تاریخ دان ایک دوسرے سے متفق ہیں کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا ایک مقبرے کے طور پر ہی تعمیر کیا گیا تھا. اب اس زمانے میں لوگوں کا ماننا تھا کہ جتنا زیادہ کھانا اور سامان آپ رکھیں گے اتنی ہی اچھی زندگی ہوگی ہماری راجہ یا مہاراجہ کی. اب آتے ہیں اپنے اصلی سوال کی طرف کہ یہ پیرامڈز بنائے کیسے. اب ظاہر ہے سب سے پر اسرار چیز یہی ہے کہ جس کے پیچھے اس وقت ساری دنیا لگی ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان پیرامڈز کی تعمیر کیسے ہوئی. یہ بڑے بڑے پتھروں سے بیسیکلی ان کو تعمیر کیا گیا تھا. ان پتھروں کا وزن راؤنڈ اباؤٹ 2.5 ٹن سے 80 ٹن کے لگ بھگ تھا. اب ہر پتھر کو اتنے باریک طریقے سے کاٹا گیا کہ بالکل برابر. آپ دیکھیں کہ جس وقت کوئی ٹول بھی نہیں تھے, کوئی آلات بھی نہیں تھے, تب ان کو اتنی جو ہے تو وہ صفائی سے کاٹا گیا. اب اتنے بڑے پتھروں کو اٹھا کر ایک کے اوپر دوسرے کو کیسے رکھا گیا جب اس وقت ویلز ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے. ظاہر ہے اس وقت کوئی پہیہ نہیں تھا تو ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ اوپر کی طرف لے کے جانے کے لیے ظاہر ہمیں ٹائروں کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت تو وہ تھے ہی نہیں, اور یہ سب انہوں نے 20 سال میں کر دیا. اب ہم ان مسکنسیپشنز کی طرف آتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ مطلب کہ اچھا فلمز, اگر آپ نے انڈین فلمز دیکھی ہوں تو انڈین فلمز میں موسٹلی دکھایا جاتا ہے کہ ان کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کچھ غریب لوگوں سے کام کروایا جاتا ہے جو دن رات اسی کام میں لگے رہتے ہیں اور ان کے آقا اور ان کی رسیوں سے مار پیٹ کرتے تھے, جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں تھا. کیونکہ کافی عرصے تک جو ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ان پیرامڈز کو ان سلیوز نے بنایا ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لگ بھگ 5ویں صدی عیسوی میں ایک جو ہے تو تاریخ دان تھا ہیروڈوٹس, آپ سب فیملیئر ہوں گے اس سے. وہ پہلا تاریخ دان تھا کہ جس نے سب سے پہلے اس تھیوری کو پیش کیا کہ سلیوز نے ان پیرامڈ کو بنایا. مگر اب ہم تو ظاہر جانتے ہیں کہ یہ تھیوری غلط تھی. اصل میں وہ لوگ جو اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے کام کر رہے تھے وہ ہائیلی سکلڈ تھے, ان پر ظلم و تشدد نہیں ہوتا تھا. ایک ایوریج شہری سے زیادہ اچھی طرح ان کی جو ہے تو تواضع کی جاتی تھی. یہ لوگ بہت ہٹے کٹے اور ویل فیڈ لوگ تھے. اب اس جو پیرامڈ کی کنسٹرکشن ہے اس میں تقریباً 20,000 سے 30,000 لوگ کام کر رہے تھے جنہوں نے پورا دن کام کر کے اسے بنایا. اب اگر سب سے بڑے سوال پر آئیں کہ ان پتھروں کو بیسیکلی موو کیسے کیا جاتا تھا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس وقت بیسیکلی ویل کارٹس بھی یوز نہیں کیے جاتے تھے اور نہ ہی اس زمانے میں کوئی ویلز والی گاڑی, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہیے تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو سب سے ایک پلازیبل تھیوری جو ہمیں ملتی ہے کہ اتنی دور سے پتھروں کو لانے کے لیے انہوں نے رافٹس بنائے جو ندی کے پانی پر تیرتے تھے. اب جب پتھر پیرامڈز کے اتنے قریب آ گئے تو انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے وہ سلیجز کا استعمال کرتے تھے گیلی مٹی میں. یہ بہت انٹرسٹنگ تھیوری میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2014 میں ایک سٹڈی میں پتہ چلی کہ اسی تھیوری کی بیس ایک پینٹنگ, مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھیوری ہے اس تھیوری کی بیس پہ ایک پینٹنگ بھی ہے کہ جو جیہوتیہوٹیپ کے مقبرے میں پائی جاتی ہے. جی یہ کوئی عجیب سا یہ نام ہے, میں خود بھی اس کو صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پایا. اچھا اس پینٹنگ میں آپ 170 لوگ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک سٹیچو کو ایک سلج پہ گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور رسیوں کا استعمال کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی باری چیز کو کھینچنے کے لیے ایک صرف رسیوں کا استعمال ظاہر سی بات ہے ایک ناممکن سی چیز ہے. اگر اسے آپ غور سے دیکھیں تو ایک آدمی آپ کو نظر آئے گا کہ جو پانی گرا رہا ہے اور اس ریت کے اوپر اس کو بالکل گیلا کر رہا ہے. اب پانی کی جو ریشو ہے اس میں وہ بہت باریک ہے, مطلب 2 سے 5% پانی جو ہے تو ریت میں ڈالنے سے گیلی جو ریت ہے اس پہ چیزیں گھسیٹنا آسان ہو جاتی ہیں. میں اگر اور آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں, جو فرکشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کافی حد تک. اب آخر پہ دیکھیں اس میں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے پتھر اتنے اوپر پہنچائے کیسے. اب اس کے لیے بھی انہوں نے لیورز کا استعمال کیا. اسی طرح ایک سملر سسٹم انہوں نے ڈسکور کیا شیڈوف
اس شیڈوف کے میکانزم کا استعمال وہ پانی نکالنے کے لیے بھی کرتے تھے. شیڈوف سے آپ لوگ شاید فیملیئر ہوں گے کافی. یہ بھی ایک پرانا طریقہ ہے. اس سے بیسیکلی لوگ دریاؤں میں سے بھی اسے پانی نکالنے کے لیے یوز کرتے تھے. اس طریقے کو اگر 20,000 لوگ مل کر ایک پتھر موو کرتے تھے تو اب یہ بھی تو بہت مسٹیریس سی بات ہے نا کہ 20 سال میں کنسٹرکشن پر مکمل کیسے ہوئی اتنی کم عرصے میں. اسی وجہ سے آج تک یہ ایک مسٹری رہا ہے ہمیشہ, اور کسی کو آج تک اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ان کے بنانے کا بیسک مقصد کیا تھا. میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائیں وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ تھیوریز ہی ہیں, اور تھیوریز پہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ 110% تو بلیو نہیں کیا جا سکتا. ہاں کچھ تھیوریز ان میں ایسی ہیں کہ جن میں ہم 70-80% تک جا کے جو ہے تو کسی حد تک ان کو بلیو ان پہ کر سکتے ہیں. تو باقی یہی کچھ میری تھوڑی بہت ریسرچ تھی اس پہ پیرامڈس کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.